کمال انداز ہے رضا کا، کمال عاقل رضا ہے میرا۔ الحمدللہ ذی الجلال والاکرام، والصلاة والسلام علی سید الانام وعلی آلہ واصحابہ الکرام، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، من زار قبر ابویہ او احدہما یوم الجمعہ فقرأ عنده یاسین غفر له ما تقدم۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن۔ بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان شکست را تو پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ قادریم نعرہ غوث اعظم می زنم، دمد شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ امام الکلام، کلام الامام، امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، کنز الکرامت، رفیع الدرجت، اعلی حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان ارشاد فرماتے ہیں، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ اور کسی عاشق رسول نے کہا تھا کہ شاہ کونین کا جو چاہنے والا ہوگا، شاہ کونین کا جو چاہنے والا ہوگا، اس کا انداز زمانے میں نرالا ہوگا۔ بڑے خاموش بیٹھے یار، سیل گئے ہیں کیا بھائی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ تو کہہ دو یار۔ یہ سوچنا چاہیے کہ سنبل سے آیا ہوں یا اتنی دور، بتائیے ذرا، تو آپ کو ذرا گرمی سے کام لینا چاہیے، سبحان اللہ الحمدللہ کہتے رہنا چاہیے۔ جی 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 کہیے ذرا سبحان اللہ۔ ہاں تو سبحان اللہ بھی کہتے رہے، زیادہ ثواب ملے گا، تقریر سننے کا بھی ثواب ملے گا، اور سبحان اللہ کہنے کا بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ شاہ کونین کا جو چاہنے والا ہوگا، اس کا انداز زمانے میں نرالا ہوگا، اور عشق احمد کی تنویر جلال و دل میں بعد مرنے کے قبر میں بھی اجالا ہوگا، بعد مرنے کے قبر میں بھی اجالا ہوگا۔ برادران اسلام، خطبہ مسرورہ کے بعد میں نے آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس سے پہلے کہ کچھ بیان کروں، آپ پر ہم پر ضروری ہے تمام مل کر نہایتی عقیدت و محبت کے ساتھ تاجدار مدینہ سرور قلب سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا جائے۔ پڑھیے با آواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ آیت کریمہ کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم ہرگز ہرگز نہ
نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ برادران اسلام، بڑا خوش نصیب ہوتا ہے وہ مسلمان کہ جس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ جب انسان دنیا میں آیا ہے تو اس کو دنیا سے جانا بھی ہے۔ محترم حضرات، آج یہ ہمارے جو رئیس بھائی اور ان کے برادران، تو ان کے جو والد محترم دنیا سے انتقال کر گئے، ان کے یہ 40ویں کی فاتحہ کی مناسبت سے اس جلسے کا اہتمام کیا گیا۔ برادران اسلام، انسان دنیا میں آیا ہے تو اس کو دنیا سے جانا بھی ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ کوئی دنیا میں آتا ہے، آن دو آن گھنٹے 2 گھنٹے جیتا ہے، کوئی 10 سال 20 سال جیتا ہے، ایسی بھی عمریں ہی جو ہزاروں سال ہوئی ہے۔ بہرحال جب انسان دنیا میں آیا ہے تو اس کو دنیا سے جانا بھی ہے، لیکن سب سے بڑا خوش نصیب انسان وہ ہوتا ہے، سب سے اچھا وہ ہوتا ہے کہ جس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، جب نماز پڑھو اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے، جہاں اپنے کاروبار کی ترقی کے لیے دعا مانگا کرو، اللہ سے یہ زیادہ دعا مانگنی چاہیے، مولا تو ہمارا خاتمہ ایمان پہ عطا فرما۔ اس لیے کہ کامیابی اس کے لیے ہے کہ جس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ کامیاب وہ مسلمان ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو زندگی بھر پڑھتا رہا۔ کامیابی اس کے لیے ہوتی ہے جو اپنے نبی سے سچی محبت کرتا ہے۔ آج اس ترقی یافتہ دنیا میں، آج اس ماڈرن ماحول میں، آج انسان کہتا ہوا نظر آ رہا ہے میرے دوستو کہ کامیاب تو وہ ہوتا ہے کہ جو عظیم الشان بلڈنگوں والا ہوتا ہے۔ آج انسان کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ کامیاب وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس تخت و تاج ہوتے ہیں۔ آج انسان کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ انگلش میڈیم کی تعلیم حاصل کرو کامیاب بن جاؤ گے۔ آج انسان کہتا ہوا نظر آ رہا ہے پروفیسر بنو تم ہی کامیاب بنو گے۔ آج انسان کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ بیرسٹر بنو تم ہی کامیاب بنو گے۔ آج انسان کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ سائنسداں بنو تم ہی کامیاب بنو گے۔ آج انسان کہتا ہوا نظر آ رہا ہے ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، پروفیسر بنو تم ہی کامیاب بنو گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن میرے عزیزوں سنو، کامیابی اس انسان کے لیے ہے جو پوری زندگی نماز پڑھتا ہے۔ کامیابی اس مسلمان کے لیے ہے جو اپنے نبی کی سنتوں پر عمل کرتا ہے، اور کامیاب وہ مسلمان ہوتا ہے جس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، محفل ایثار ثواب۔ برادران اسلام، کامیابی اس کے لیے ہوتی ہے جس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں میرے دوستو، جس کے دل میں عشق رسول ہوتا ہے، حقیقت بات تو یہ ہے کہ وہ موت سے بھی نہیں ڈرتا۔ ارے موت سے تو وہ ڈرتے ہیں، قبر کے اندھیرے سے وہ لوگ ڈرتے ہیں کہ جو اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اس کے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ لیکن جو نبی کا عاشق ہوتا ہے، جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کے نبی سے پیار کرتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا ہے، وہ کبھی موت سے نہیں ڈرتا۔ جو آقا کی شان میں محفل میلاد مصطفیٰ کا اہتمام کرتا ہے، وہ کبھی موت سے نہیں ڈرتا، بلکہ نبی کے غلام کی شان تو یہ ہوتی ہے کہ جب نبی کا غلام مرتا ہے، جب ایک مسلمان کو جب موت آتی ہے، اس کے خاندان کے لوگ جب اس کو کفنانے کے بعد جب دفن کے لیے قبر میں لے کر جاتے ہیں، قبر کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور جب ایک مسلمان کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے، اللہ اکبر، تو اب اس کی قبر کے اندر اندھیرا نہیں ہوتا، بلکہ اس کی قبر کے اندر مصطفیٰ جان رحمت کے حسن و جمال کا سفیرہ ہوتا ہے۔ مسلمان کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے، اس کی قبر میں اندھیرا نہیں ہوتا، بلکہ جہاں تک دیکھتا ہے اس کی قبر میں اجالا ہوتا ہے۔ آمینہ کے لال احمد مختار جب آقا تشریف لاتے ہیں، مسلمان کی قبر کو روشن کر دیا جاتا ہے، منور و مجلہ کر دیا جاتا ہے۔ اسی بنیاد پر کسی عاشق رسول نے کہا تھا کہ قبر میں کیسے میں کہہ دوں کہ اندھیرا ہوگا اور سامنے مصطفیٰ ہوں گے تو سویرا ہوگا۔ سبحان اللہ، مصطفیٰ ہوں گے تو سویرا ہوگا۔
قبر میں کیسے میں کہہ دوں، کیسے کہہ سکتا ہے نبی کا غلام کہ ایک مسلمان کی قبر میں اندھیرا نہیں میرے دوستو۔ جو نبی کا غلام ہوتا ہے مسلمان، جس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے، اس کی قبر میں اجالا ہوتا ہے، اس کی قبر میں روشنی ہوتی ہے۔ اور جانتے ہو اس کی شان کیا ہوتی ہے؟ ایک مسلمان جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا، اللہ اکبر، جب اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اللہ پاک، حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے، البسوہ من الجنہ وافرشوہ من الجنہ وافتحوا لہ بابا من الجنہ حتی يدخل فی قبرہ طیبہا وریحہا۔ برادران اسلام، جب مسلمان کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے، میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں، آواز دینے والا آواز آتی ہے فرشتوں سے، اللہ رب العالمین کی رحمت آواز دیتی ہے، فرشتوں سے کہا جاتا ہے، البسوہ من الجنہ وافرشوہ من الجنہ وافتحوا لہ بابا من الجنہ حتی يدخل فی قبرہ طیبہا وریحہا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، آواز آتی ہے، اللہ پاک فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، یہ میرا بندہ مجھ سے محبت کرتا تھا، میرے محبوب سے محبت کرتا تھا، اس نے دنیا میں رہ کر نیک اعمال کیے، اے میرے فرشتوں، میرے اس بندے کی قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دو، میرے اس بندے کو جنت کا لباس پہنا دو، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا مِنَ الْجَنَّةِ، اور اس کی قبر میں جنت کے دروازے کھول دو۔ آمنہ کے لال ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مسلمان کی قبر میں جنت کی ہوائیں بھی داخل ہوتی ہیں، جنت کی خوشبو بھی داخل ہوتی ہے۔ یہ اس کی شان ہوتی ہے میرے دوستو کہ جو ایک سچا مسلمان ہوتا ہے، جس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے، اس کی قبر میں جنت کا بچھونا اور اس کو جنت کا لباس پہنایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ایک ایمان والے کی شان ہوتی ہے۔ اور پھر ہوتا کیا ہے؟ اس کی قبر میں جنت کی ہوائیں آتی ہیں، جنت کی خوشبوئیں آتی ہیں۔ ایک مسلمان کی قبر کو خوشبوؤں سے معطر کر دیا جاتا ہے اور اس کی قبر کو مصطفیٰ جانے رحمت کے جمال سے، اللہ اکبر، اس کی قبر روشن ہو جاتی ہے۔ جہاں تک دیکھتا ہے اس کی قبر میں اجالا ہی اجالا، مردے کو اپنی قبر میں اجالا ہی اجالا نظر آتا ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ جو مسلمان کی قبر میں اجالا ہوتا ہے، یہ ایسا اجالا نہیں ہوتا کہ جو مہینے دو مہینے کے لیے ہو۔ آپ دیکھتے ہیں، آپ اپنے گھروں کے اندر مثلا شادی کا اہتمام کرتے ہیں، کس قدر روشنی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ دیکھیے جنریٹر کا انتظام کیا جاتا ہے، یہ بھی ایک روشنی ہے۔ ابھی اگر جنریٹر بند ہو جائے، اس کا تیل ختم ہو جائے تو اندھیرا ہوگا نہیں ہوگا؟ بتائیے آپ حضرات۔ اور کبھی انسان اتفاق سے قبر میں جب کمرے کے اندر اپنے اکیلا ہوتا ہے، لائٹ اگر چلی جائے کتنا اندھیرا ہوتا ہے، ڈرنے لگتا ہے، خوف کھاتا ہے، گھبرا جاتا ہے۔ لیکن حضرات ایک ایمان والے کی شان دیکھو، جب مسلمان جب قبر میں جاتا ہے، میرے سرکار کے حسن و جمال کا کیسا اللہ اکبر اجالا ہوتا ہے۔ آج وہابیہ دیابنا اس چیز کے قائل نہیں ہے، ان کا تو کہنا ہے کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے تو نبی کسی کی قبر میں نہیں آ سکتے، لیکن ہمارا ایمان کہتا ہے کہ وہ ان کا نبی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے نبی مر کر مٹی میں مل گئے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے نبی زندہ تھے، زندہ ہے اور ایسے زندہ ہے۔ امام عشق و محبت مجدد دین و ملت کنز الکرامت امام احمد رضا خان نے جھوم کر کہا کہ یا رسول اللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے ہمارے نبی زندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے جب کوئی آپ کا امتی دنیا سے جاتا ہے، آقا تشریف لاتے ہیں اور آقا کے حسن و جمال کا سویرا ہوتا ہے، مصطفیٰ کے حسن کی شعائیں جب قبر میں آتی ہے، جہاں تک مردہ دیکھتا ہے اللہ اکبر اجالا ہی اجالا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے وہ کیسا اجالا ہوتا ہے، وہ گھنٹے دو گھنٹے کے لیے نہیں ہوتا، سال دو سال کے لیے نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت نے فرمایا کہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب صورت رسول اللہ۔
جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، وہ اندھیرا وہ اجالا کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ برادران اسلام، اس لیے میرے دوستو چاہیے ہر انسان کو کہ اپنے اعمال، اپنی قبر کی تیاری کرے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھنے میں یہ آتا ہے لاک ڈاؤن کے حالات، آپ ذرا دیکھیے کہ آج بجائے کہ نمازوں کا زیادہ اہتمام کیا جاتا، ہمارے بھائی اس بہانے سے کہ اب تو مسجدوں میں تالے پڑ گئے، گھروں میں آئے، بجائے کہ نمازیں ادا کی جاتی، کوئی کچھ اس طرح کا اہتمام نہ کیا۔ میں سب کی بات تو خیر نہیں کرتا، اور اس میں اتنا ضرور ہوا بیچارے اماموں کو ریمانڈ پہ لیا گیا۔ ارے بھائی حکومت نے قانون بنایا، اس نے پابندی لگائی کہ جناب والا مسجد میں کوئی نماز ادا کرنے کے لیے نہیں آئے، لیکن اماموں کو اس کا دوش ٹھہرایا گیا، اماموں کو دوش دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اور اس قدر ایسی ایسی باتیں ائمہ حضرات کے سامنے آئیں کہ جو ائمہ کے حوالے سے ہیں کہ کسی کو 5 مہینے کی تنخواہ نہیں دی، کسی کو 6 مہینے کی نہیں دی ہے تنخواہ، کسی کو رمضان میں جو ہے جناب والا مسجد سے باہر کر دیا۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو اماموں کے ساتھ تو یہ ظلم، اتنا بڑا ظلم اماموں پر کیا گیا ہے کہ اس کی تلافی بڑی مشکل ہے۔ میرے عزیزو ائمہ کی قدر جانو، یہ علماء کی جماعت بڑی مقدس جماعت ہے۔ نیک اعمال صرف یہی نہیں کہ تم نماز پڑھو، بلکہ نیک عمل یہ بھی ہے کہ اپنے اماموں سے محبت کرو، اماموں کی قدر و منزلت جانو، اماموں سے محبت کرو، اماموں کے اندر عیب مت نکالو۔ یہ علماء کی جماعت بڑی مقدس جماعت ہے۔ کبھی آپ نے سوچا یہ ائمہ کی جماعت ہے پوری دنیا کے اندر، اگر آپ کسی کو پیسہ دے کر اگر اپنے حق میں دعا کرائیں تو اتنی محنت سے یعنی پیسہ لے کر بھی تمہارے لیے دعا نہیں کر سکتا جتنی دعا امام اپنے مقتدیوں کے لیے کرتا ہے۔ ہاں یہی مسجد کا امام ہوتا ہے، جب مصلی پہ بیٹھتا ہے تو 5 وقت نماز میں اپنے مقتدیوں کے لیے دعا کرتا ہے، بستی والوں کے لیے دعا کرتا ہے، رب کی بارگاہ میں کہتا ہے مولا میرے نمازیوں کے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ یہی مسجد کا امام ہے جو کہتا ہے مولا میرے مقتدیوں کے رزق میں خیر و برکت عطا فرما، انہیں پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہی علماء کا وہ طبقہ ہے۔ اور آج دیکھیے ائمہ کے ساتھ کیسی بدسلوکی کی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ بڑا افسوس ہوتا ہے، اتنا افسوس ہوتا ہے، ایسی ایسی باتیں پہنچی کہ کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بات چل رہی ہے نیک اعمال کرو، اپنی قبر کی تیاری کرو، اپنے والدین سے محبت کیا کرو، اور یاد رکھنا جس طرح ماں باپ دنیا میں زندہ ہوں ان سے محبت کرنی چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ ماں باپ اگر دنیا سے انتقال کر جائیں تب بھی ان کی خدمت کرنی چاہیے، تب بھی ان سے محبت کرنی چاہیے۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے جناب والا کہ وہ تو زندہ تھے، خدمت ان کی کر رہے تھے، ان کا کھانا خرچہ ہم نے اٹھایا، ہم نے جناب والا ان کے اخراجات اٹھائے، لیکن جب وہ دنیا سے انتقال کر گئے اب ان کی خدمت کیا ہے؟ میرے دوستو سنو، جب وہ زندہ تھے تب بھی آپ نے خدمت انجام دی، لیکن ماں باپ جب دنیا سے انتقال کر جائیں تو ان کی خدمت یہ ہے کہ قرآن کریم کو پڑھو، ان کی روح کو ایصال ثواب کرو، درود شریف پڑھو، ان کی روح کے لیے ایصال ثواب کرو، قبرستان میں جاؤ، اپنے ماں باپ کے لیے دعائے استغفار کرو۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من زار قبر ابویہ او احدہما یوم الجمعہ فقرأ عندہ یاسین غفر لہ ما تقدم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں باپ کا مقام دنیا میں زندہ ہو تب بھی ماں باپ سے محبت کرو، ان کے حقوق کو بچا لاؤ، اور جب ماں باپ دنیا سے انتقال کر جائے تب بھی ان کی خدمت انجام دو۔ اب ذرا حدیث پاک کا ترجمہ ملاحظہ فرماؤ۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں جس کا باپ انتقال کر جائے یا جس کی ماں انتقال کر جائے، اللہ اکبر، آقا نے فرمایا یا ماں باپ دونوں ان سے انتقال کر جائے، آقا فرما رہے ہیں کہ جس کے ماں باپ انتقال کر گئے اسے چاہیے کہ وہ جمعے کے دن اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کے لیے قبرستان میں جائے۔ جس نے ماں باپ کی قبر کی زیارت کی جمعے کے دن اور قبر پر پہنچ کر سورہ یاسین شریف کو پڑھا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جب پڑھنے والا سورہ یاسین کو پڑھتا ہے ماں باپ کی قبر پر کھڑے ہو کر اللہ پاک اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔
اللہ اکبر۔ اے میرے دوستو، یہ کون کرے گا؟ یہ وہ انجام دے گا کہ جو قرآن پڑھنا جانتا ہے، ورنہ جو لوگ قرآن پڑھنا نہیں جانتے تو وہ تو ماں باپ کی قبر پر جاتے ہوئے بھی کتراتے ہیں کہ کریں گے کیا وہاں پہنچ کر۔ اے میرے دوستو، اپنے ماں باپ سے محبت کیا کرو، ایصال ثواب کیا کرو، یہ جلسہ کرنا بھی ایصال ثواب ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امتی مرحومۃ تدخل في قبورها وتخرج من قبورها لا ذنوب عليها تمحص عنها باستغفار المؤمنین لها۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ ایصال ثواب کی محفل ہے، یہ 40ویں کی محفل ہے۔ میں اب بتانا یہ چاہتا ہوں میرے دوستو، تیجے کی فاتحہ ہوتی ہے، 10ویں کی فاتحہ ہوتی ہے، 20ویں کی بھی فاتحہ ہوتی ہے، 40ویں کی فاتحہ ہوتی ہے، برسی کی فاتحہ ہوتی ہے۔ آج کچھ لوگ ہیں جو اس کو تمام کو بدعت و شرک بتا رہے ہیں، وہابیہ دیابنا تیجے کی فاتحہ بدعت ہے، 10ویں کی فاتحہ بدعت ہے، تمام جناب والا کوئی بدعت کہہ رہا ہے، کوئی حرام کہہ رہا ہے، کوئی شرک کہہ رہا ہے۔ ان نالائقوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہے شرک کس کو کہا جاتا ہے، بدعت کس کو کہا جاتا ہے، حرام کس کو کہا جاتا ہے۔ ان کو حرام کی تعریف بھی معلوم نہیں ہے، ان کو شرک کی تعریف بھی معلوم نہیں ہے، ہر ایک کو شرک و بدعت کہنا شروع کر دیا۔ اب میں آپ کو بتاتا چلوں میرے دوستو، تیجا ہو یا 10واں ہو، 20واں ہو یا 40واں ہو، اس کا نام ہے ایصال ثواب۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مرنے والا جب مر گیا، اس کے انتقال کو 3 دن ہوتے ہیں یا 10 دن ہو جاتے ہیں یا 40 دن ہو جاتے ہیں، خاندان کے لوگ رشتہ دار جمع ہوتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، کلمہ طیبہ شریف پڑھا جاتا ہے، تسبیحات تہلیلات کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس کے بعد ثواب روح کو بخش دیا جاتا ہے۔ یہی تو اس کا مطلب ہوتا ہے، اور یہ ناجائز اور حرام نہیں ہے۔ آئیے میں ذرا حدیث مصطفیٰ میں نے ابھی جو آپ کے سامنے پڑھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت جب اپنی قبروں میں داخل ہوتی ہے تو اس کے ساتھ اس کے گناہ ہوتے ہیں، لیکن جب قیامت کے دن میرے امتی جب قبروں سے نکالے جائیں گے تو ان کے ساتھ ان کے گناہ نہیں ہوں گے۔ اب ذرا غور کرنے کا مقام یہ ہے میرے دوستو، آقا فرما رہے ہیں کہ میرے امتی کہ جب قبروں میں داخل ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کے گناہ ہوتے ہیں، لیکن جب بروز قیامت میرے امتیوں کو جب قبروں سے نکالا جائے گا تو ان کے ساتھ ان کے گناہ نہیں ہوں گے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ کیا فلسفہ ہے آقا کہ آپ کی امت جب قبر میں داخل ہوتی ہے تو اس کے ساتھ اس کے گناہ ہوتے ہیں، لیکن جب بروز قیامت آپ کی امتیوں کو قبروں سے نکالا جائے گا آخر ان کے گناہ کہاں چلے جائیں گے؟ جب پوچھنے والے نے پوچھا تو آمینہ کے لال احمد مختار میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا تھا، میرے صحابہ ہاں جب میری امت جب اپنی قبروں میں داخل ہوتی ہے تو اس کے ساتھ اس کے گناہ ہوتے ہیں، لیکن جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو ان کے ساتھ ان کے گناہ نہیں ہوں گے۔ پوچھا کیوں؟ تو آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ، جو لوگ انتقال کر جاتے ہیں اور ان کے خاندان کے لوگ جب ان کے حق میں جب ایصال ثواب کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، کلمہ طیب پڑھتے ہیں، وہ جب ایصال ثواب کرتے ہیں تو اللہ پاک اس کی برکت سے ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ برادران اسلام، یہ تیجے کی حقیقت ہے، یہ 40ویں کی حقیقت ہے۔ یہ نام ہے تیجا ہو یا 40واں، یہ نام ہے ایصال ثواب کا، یعنی قرآن کی تلاوت کر دو ثواب پہنچا دو۔ اللہ اکبر۔ مرنے والے کی روح کو فرحت ملتی ہے، سرور ملتا ہے، خوش ہوتی ہے۔ بیٹا جب دعا کرتا ہے ایصال ثواب کرتا ہے، بیٹی جب ایصال ثواب کرتی ہے، مرنے والا فرحت محسوس کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ان کے لیے دعائیں مغفرت بھی فرماتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے دوستو، لہذا جب ماں باپ دنیا میں زندہ ہوں تب بھی ان کی خدمت کرو، اور دنیا سے انتقال کر جائیں تب بھی ان کی خدمت کرو، ان سے محبت کرو۔ آج اس دور پر فتن میں دیکھیے کتنی کنڈیشن خراب ہے۔ ماں باپ انتقال کی بات تو بات، لیکن یہ ماں باپ اگر زندہ ہوں تب بھی نوجوان کس قدر گستاخی کر رہا ہے، ماں باپ کس قدر جو ہے برادر
دوران اسلام ماں باپ کی شان میں کس قدر گستاخیاں کر رہا ہے، کتنی نافرمانی کر رہا ہے۔ میرے دوستوں، نوجوانوں اور میرے بزرگوں، یاد رکھو جو ماں باپ سے محبت کرتا ہے اللہ پاک اسے اتنا نوازتا ہے، اتنا نوازتا ہے۔ امام عشق و محبت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی ایک کتاب ہے حقوق والدین۔ اللہ اکبر، آپ نے اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت میں اس میں بہت ساری حدیثوں کو ماں باپ کے حق میں نقل فرمایا۔ ایک حدیث رسول میں آپ کو سناتا ہوں جو امام عشق و محبت میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے نقل کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں من ترک الدعاء للوالدین فإنہ ينقطع عنہم الرزق۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت نے حقوق والدین میں اس کو نقل کیا۔ اب غور کرنے کا مقام دیکھیے، ماں باپ کی گستاخی تو بہت بڑی چیز ہے، جو ماں باپ کے لیے دعا کرنی بھی چھوڑ دیتا ہے آپ اس کا انجام دیکھیے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں من ترک الدعاء للوالدین، کہ جس نے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنی چھوڑ دی، جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا نہیں کرتا، آقا فرماتے ہیں اللہ پاک اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، رزق کے دروازے مسدود ہو جاتے ہیں، رزق کے دروازے بند ہوتے ہیں۔ جو ماں باپ کے لیے دعا نہیں کرتا، جو ماں باپ کو ستاتا ہے، جو ماں باپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، جو ماں باپ کو ڈانٹتا ہے، جو ماں باپ کو زجر و توبیخ کرتا ہے، اس سے رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن یہی والدین ہے، اللہ اکبر، بولا جاتا ہے پیسوں میں براتران اسلام جب پردھانی لڑتا ہے، کوئی چیئرمین لڑتا ہے، تو آج ہماری عوام بڑی دھوم دھام کے ساتھ ان کا ساتھ دیتے، کوئی 10,000 کوئی 20,000 پیش کر رہا ہے۔ یاد رکھنا یہ محبت کام نہیں آئے گی، قیامت کے دن اگر کوئی محبت کام آئے گی تو علماء کی محبت کام آئے گی۔ دنیا میں بھی علماء کی محبت کام آئے گی، آخرت میں بھی محبت علماء کی ہی کام آئے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، علماء سے بھی محبت کرو، اپنے والدین سے بھی محبت کرو۔ تو بات چل رہی ہے یہاں پر کہ ماں باپ، کہ جو ماں باپ سے محبت کرتا ہے اللہ پاک اس کے رزق میں بے شمار برکت عطا فرماتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور آج حال دیکھیے ذرا کہ جناب والا حال یہ بن چکا ہے، بیچارہ باپ انتقال ہو رہا، باپ بالکل موت کی تہلیز پر کھڑا ہوتا ہے، بیٹا اپنے باپ سے نہیں بولتا، ماں ہے موت کی تہلیز پر کھڑی ہے، بیٹا اپنی ماں سے نہیں بولتا۔ اللہ اکبر، کیسا نفرتوں کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ماں تڑپ رہی ہے، موت کے آخری وقت میں اپنے بیٹے کو ماں یاد کرتی ہے، میرا بیٹا کہاں ہے مجھے بلا دو، میرا بیٹا مجھ سے بہت دنوں سے نہیں بولا۔ باپ تمنا کر رہا ہے کہ میرے بیٹے کو بلاؤ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن آوازیں سننے میں آتی ہے، بیٹا کہہ رہا ہے کہ مجھے باپ کے چہرے سے نفرت ہے، ماں کے منحوس چہرے سے نفرت ہے۔ اللہ اکبر، آج کا نوجوان اپنی ماں کے چہرے کو منحوس بتا رہا ہے، لیکن آؤ نوجوانوں، ماں کا مقام کیا ہے؟ اللہ نے ماں کے چہرے میں کیا برکت عطا فرمائی۔ آمنہ کے لال احمد مختار میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے ماں کے چہرے میں وہ برکت عطا فرمائی ہے، وہ برکت عطا فرمائی۔ میرے آقا نے اب سے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا کہ جب بیٹا اپنی ماں کے چہرے کو ایک مرتبہ دیکھتا ہے تو اللہ پاک اس کو حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اب اس نوجوان کو حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، کسی صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ایک مرتبہ نظر کے بدلے اللہ حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے؟ کوئی اگر اپنی ماں کے چہرے کو دن میں ایک مرتبہ نہیں کئی سو مرتبہ دیکھے، سینکڑوں مرتبہ دیکھے، ہزاروں مرتبہ دیکھے، اے آقا تب اس کی فضیلت کیا ہے؟ جب اتنا پوچھنے والے نے پوچھا، آمنہ کے لال کا دریا رحمت جوش میں آیا، میرے سرکار نے فرمایا جب بیٹا اپنی ماں کے چہرے کو ایک مرتبہ دیکھتا ہے اللہ پاک تب بھی اس کو حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے، ہزاروں مرتبہ دیکھتا ہے تو ہزاروں مرتبہ حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔
اللہ اکبر. بتاؤ تو صحیح کیا کوئی ایسا چہرہ ہے دنیا میں؟ بیوی کے چہرے کو خوب دیکھتا ہے نادان، چلتے پھرتا سڑکوں میں. برادران اسلام لڑکیوں کے چہروں کو خوب دیکھتا ہے، اور جب بات آتی ہے ماں باپ کی محبت کی، ماں باپ کے حقوق کی، ماں باپ کے چہرے کی تو منحوس بتاتا ہے. اللہ اکبر. ذرا دیکھو جب بات آ گئی ہے والدین کی تو سنو. حضرت اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے. توجہ چاہوں گا میرے دوستو، آقا علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے تو ایک بوڑھی خاتون دروازے پر نظر آئیں. صحابہ تشریف فرما، صحابہ آقا علیہ السلام صحابہ کے درمیان تشریف فرما ہے. ایک بوڑھی خاتون مسجد نبوی کے دروازے پر آئیں. اللہ اکبر. سرکار نے جب ان کو دیکھا تو دیکھ کر کھڑے ہو گئے. اللہ اکبر. تمام صحابہ تعجب میں، آخر یہ کون ہے کہ آقا علیہ السلام جن کا استقبال کر رہے ہیں کھڑے ہو گئے جن کے استقبال کے لیے. اللہ اکبر. جب وہ قریب آئیں تو میرے سرکار نے اپنی چادر کو اتارا، زمین پر بچھایا اور ان کو بٹھایا اور تمام صحابہ سے نظر موڑی، اور میرے آقا نے اپنی توجہ کو ہٹا کر ساری توجہ جو بوڑھی خاتون آئی تھی، بوڑھی خاتون، ان پر ساری توجہ میرے آقا نے مرکوز کر دی. تمام صحابہ تعجب میں، آخر سرکار یہ کون ہے، کس سے بات کر رہے ہیں؟ میرے آقا بہت دیر تک بات کرتے رہے، بغور بات کرتے رہے، سنتے رہے، سناتے رہے. اللہ اکبر. اب وہ جب چلنے لگی تو میرے سرکار نے ان کو تحفہ بھی عطا فرمایا. جو آقا کے پاس تراحم اور دنانیر تھے آقا نے ان کو عطا فرمائے. اپنی مبارک چادر میرے آقا نے ان کو عطا فرمائی. اب وہ چلی گئی تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کون خاتون تھی جو آئی، جو آپ نے استقبال کیا، اتنا آپ نے ادب و احترام کیا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ یہ میری ماں دائے حلیمہ ہے، حلیمہ سعدیہ ہے جس نے مجھے دودھ پلایا تھا، یہ میری رضائی ماں ہے. اللہ اکبر. ذرا اسلام دیکھو، اسلام کی خوبی دیکھو. غور کرنے کا مقام یہ ہے میرے دوستو کہ دائے حلیمہ میرے سرکار کی رضائی ماں. غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنا ادب و احترام بتایا کہ جب دودھ پلانے والی ماں کی عظمت کا یہ عالم ہے تو جس ماں کی کوکھ سے بیٹا جنم لیتا ہے اس ماں کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ جس ماں کی کوکھ سے بیٹا جنم لیتا ہے اس ماں کے مقام کا عالم کیا ہوگا؟ ذرا غور کرو میرے دوستو. لیکن آج ماں کی اگر طبیعت خراب ہو جائے تو بیٹا دوا دلوانے کے لیے تیار نہیں ہے. میں سب کی بات نہیں کرتا، کچھ بڑے بڑے اچھے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، بڑے بڑے اچھے ہوتے ہیں. ہماری ماں کو اگر ہم فون پہ سن لیں ذرا بھی طبیعت خراب ہے، چاہے آج ہی جاؤں سنبھل اسی دن آ جاتا ہوں گا، سمجھے نا. حالانکہ الحمدللہ اور بھائی بھی بہت اچھے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. لیکن میرے دوستوں میں یہ بتانا چاہوں گا ماں کی طبیعت علیل ہو جائے تو آج بیٹا ماں کا پرسان حال لگی ہے، باپ کی طبیعت علیل ہو جائے پرسان حال لگی ہے. اللہ اکبر. اور جب سردی کا موسم آتا ہے نا اپنی بیوی کے لیے 5-5 ہزار کے جوڑے لاتا ہے، 6-6 ہزار کے جوڑے لے کر آ رہا ہے، 10-10 15-15 ہزار کے اونی کپڑے بنا رہا ہے اپنے بچوں کے لیے. ارے بھی اچھی بات ہے، بنانے چاہیے کپڑے، لیکن ماں باپ کا کیا ہوگا؟ ماں باپ کی طبیعت علیل ہے، ان کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ ماں کی طبیعت خراب ہے، ان کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ ماں باپ کے لیے ایک چادر بھی نہیں آتی. اللہ اکبر. اپنی بیوی کے لیے 10-10 15-15 ہزار کے جوڑے. اے نوجوان کاش تو اگر اپنی ماں کے لیے ایک چادر بھی اگر لے کر آ جاتا، ماں اگر اس چادر کو اوڑھتی اور ماں کے دل سے جب دعا نکلتی، قسم خدا کی ماں کی دعا ہوتی ہے باب اجابت سے ٹکراتی ہے. اور جس ماں کی دعا باب اجابت سے اولاد کے حق میں ٹکرا گئی اس کی دنیا بھی آباد ہوتی ہے، آخرت بھی آباد ہو جایا کرتی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے میرے دوستو ماں باپ جب زندہ ہوں تب بھی ان سے محبت کرو، اور جب وہ انتقال کر جائیں تب بھی ان سے محبت کرو. ان کی قبر پہ میرے دوستو اگر وقت ملا کرے قبرستان میں جایا کرو، ماں باپ کی قبر کی زیارت کیا کرو. ورنہ اگر ٹائم نہیں ہے تو گھر سے بھی ایصال ثواب کر دیا کرو، لیکن ماں باپ کی قبر کی زیارت کرنی چاہیے. اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ، ماں باپ کا مقام بہت اونچا
اونچا ہے، ماں باپ کا مقام بہت اعلیٰ ہے۔ یاد رکھو نماز کی پابندی کرو، قرآن کی تلاوت کرو، اپنے ماں باپ سے محبت کرو، اور ان تینوں چیزوں سے آج ہم دور ہوئے۔ ماں باپ قرآن نماز بھی نہیں، پھر قرآن کی تلاوت بھی ختم گھروں سے، اور ماں باپ کی محبت بھی آج ہمارے پاس نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اپنے اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری اور قرآن کی تلاوت۔ آج دیکھیے شکوے شکایت کرتے ہیں، تمام دنیا میں شکوے شکایت ہو رہے ہیں کہ جناب والا ہمارا کاروبار ڈاؤن ہے، کاروبار ختم ہو چکا ہے، بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں دنیا میں۔ کوئی کسی کے پاس جا رہا ہے تعویذ لینے کے لیے، کوئی مسجدوں کے امام کے پاس جا رہا ہے، مسجد کے امام اب وہ نماز پڑھانے کے لیے آ گئے یا ان کاموں کو کرنے کے لیے آتا ہے؟ بتائیے ذرا۔ کسی مسجد کے امام نے اگر بیچارے نے اگر کسی کو تعویذ کر کے اگر نہ دیا تو اس کی امامت کا ویسے خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ منہ پہ کیا کہ آتا تو میں دھڑی نہ دوں گا آپ کی بات، ذرا آن دو ذرا فصل، سمجھے نا؟ ارے بھائی وہ تعویذ کرنے آیا ہے یا وہ نماز پڑھانے کے لیے آیا ہے؟ یہ بتائیے آپ ذرا۔ نمازی تو پڑھانے آتا ہے میرے دوستو، اور تم ان کاموں کے لیے نماز تو پڑھتے نہیں اور جاتے ہو ان کام کے لیے۔ آؤ تمہیں شکوہ شکایت کرنے والوں، کاروبار میں پریشانی ہے، جان کے مال میں ان کے نقصان میں مبتلا ہو، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، نماز کو پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، آمنہ کے لال احمد مختار کی سنتوں پر عمل کرو، اپنے ماں باپ کے اب قریب آ جاؤ، ماں باپ سے اپنے حق میں دعا کراؤ، اللہ اکبر، ماں کی دعا ہوگی، کاروبار میں خیر و برکت بھی ہوگی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ پاک تمہیں خوشحالی بھی عطا فرمائے گا۔ امام عشق و محبت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے ایک بات یہ بھی بتائی، آپ نے جو حقوق والدین نقل کیے، اللہ اکبر، میں ابھی اس کا مطالعہ کر رہا تھا۔ اعلیٰ حضرت نے یہ بات لکھی ہے والدین کے حقوق میں سے کہ ماں باپ کو حج بھی کراؤ، اپنے ماں باپ کو حج بھی کراؤ۔ اللہ پاک جب تمہیں نوازے، ماں باپ کو حج کرانا چاہیے۔ برادران اسلام، وقت کافی ہو چکا ہے۔ اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری، اس کے محبوب سے سچی محبت، اور آقا کی محبت سب سے زیادہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو۔ وقت ملے تو سبحان اللہ الحمدللہ کا ورد اپنی دکان پر بیٹھے بیٹھے کرتے رہا کرو۔ لیٹ لگا کے گانے سننے کا تو وقت ہوتا ہے، لیکن میرے دوستو آج کا نوجوان ہمارا ان تمام چیزوں سے بڑی دور ہے۔ وہاں پر بیٹھ کر اگر تم سبحان اللہ کہو گے، اللہ پاک 90 نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے گا، کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ مولا تبارک و تعالی ہم سب کو یا اللہ قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جو رئیس بھائی ہیں ان کے برادران، ان کے والد صاحب مولا دنیا سے انتقال کر گئے، پروردگار انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔